ایک چھوٹا سا مول جس کا نام مارگو تھا اپنے زیر زمین گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کا گھر ایک نرم مٹی والے علاقے میں تھا جہاں رنگ برنگے پودے اور سبزیاں اگتی تھیں۔ مارجو کا یہ گھر زمین کے نیچے ایک سرنگ کی شکل میں بنا ہوا تھا جس میں ہر طرف جڑیں اور پودے تھے۔ ایک دن مارجو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنے ایک نئے دوست، ایک اڑتی ہوئی روشنی والی خوبصورت جگنو جو کہ بالکل آڑو کی طرح دکھتا تھا، کو دیکھنا شروع کیا۔ یہ فائر فلائی روشن اور چمکدار تھی، جیسے کوئی چھوٹا ستارہ مول کے سامنے آ کر اڑ رہا ہو۔ مارجو نے اسے کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ فائر فلائی کو پکڑنے کے لیے ادھر ادھر دوڑتا رہا مگر وہ ہمیشہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی۔ یہ کھیل مارجو کو بہت پسند آیا۔ مارجو اسی دوران ایک گہری سانس لیتے ہوئے گر گیا اور ایک گاجر بھی آ کر گر گیا جو کہ زمین کے نیچے اگ رہی تھی۔ وہ گاجر زمین میں آدھی دفن تھی اور مارجو کے گرنے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگی۔ مارجو نے غور سے گاجر کو دیکھا۔ گاجر اپنی جڑوں سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ حیران ہوا اور اس نے بے دہانی میں اس گاجر کو کھینچ لیا۔ مارجو نے اسے اپنے ننھے ہاتھوں سے اٹھا لیا اور اپنے گھر کے پاس ایک بڑے پتھر کے اوپر رکھ دیا۔ کتنی عجیب بات ہے، مارجو نے سوچا، میں نے تو صرف کھیلنے کی کوشش کی اور گاجر باہر آ گئی۔ پھر مارجو نے ایک بار پھر اپنی چمکتی ہوئی فائر فلائی جو کہ بالکل آڑو کی طرح لگتی تھی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ جگنو کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک دوسری گاجر اس کے قریب آ گئی۔ جیسے ہی مارجو کی نظر گاجر پہ پڑی وہ حیرت زدہ ہو گیا کیونکہ وہ گاجر بھی اپنی جڑوں سے باہر آنے لگی تھی۔ بغیر کسی مدد کے مارجو نے اپنی ننھی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے ارد گرد تمام گاجریں زمین سے خود بخود باہر نکلنے لگیں۔ یہ ایک عجیب اور جادوئی منظر تھا۔ ہر طرف گاجریں باہر آ رہی تھیں جیسے کوئی پوشیدہ طاقت انہیں زمین سے نکال رہی ہو۔ مارجو حیران ہو گیا اور یہ منظر دیکھتے ہی رہ گیا۔ مارجو نے کچھ دیر سوچا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیا یہ اس کی فائر فلائی یعنی کہ چمکنے والا آڑو کی وجہ سے ہو رہا ہے یا شاید یہ گاجریں خود ہی باہر نکلنے کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ مارجو کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ اسی دوران مارجو نے ایک بار پھر اپنی اڑتی ہوئی ایپریکوٹ جو کہ روشنی دیتی تھی یعنی کہ جگنو کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ بہت خوش ہوا تھا کہ اس کے پاس یہ خوبصورت روشنی والی مخلوق ہے اور اس کے ساتھ کھیلنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مارجو کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن تھا جہاں گاجریں خود ہی باہر نکل رہی تھیں اور ایک اڑتی ہوئی چمکدار مخلوق اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ کبھی گاجریں اٹھا کر پتھر پر رکھتا، کبھی فائر فلائی یعنی کہ جگنو جو کہ آڑو کی طرح دکھتا تھا کو پکڑنے کی کوشش کرتا۔ یہ کھیل دیر تک چلتا رہا اور مارجو نے محسوس کیا کہ اس کا گھر ایک جادوئی جگہ بن چکا ہے۔ ہر چیز اسے حیرت میں ڈال رہی تھی اور اس کی چھوٹی سی دنیا میں بڑا سا حیران کر دینے والا جادو تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور فائر فلائی یعنی کہ جگنو کی روشنی بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھی۔ مارجو نے سوچا کہ شاید اسے اب آرام کرنا چاہیے۔ اس نے گاجروں کو دوبارہ زمین میں دبا دیا اور اپنی فائر فلائی کو الوداع کہا۔ مارجو اپنے گھر کے اندر چلا گیا اور لیٹ کر سوچنے لگا کہ آج کا دن کتنا عجیب اور خوبصورت تھا۔ اس نے اپنی فائر فلائی کے ساتھ کھیلنے کا مزہ لیا اور ساتھ ہی ساتھ گاجروں کا جادو بھی دیکھا۔ مارجو نے آنکھیں بند کی اور خوابوں میں گم ہو گیا جہاں وہ اپنی فائر فلائی اور گاجروں کے ساتھ خوب سارا کھیل رہا تھا۔ پیارے بچوں، اگر آپ اس طرح کی اور ڈھیر ساری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک کیجئے، اپنے فرینڈز اور فیملی کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ Don't forget to subscribe.